ہیں اور یہ ہمارے اپنے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی خاص ریاستی پالیسی کی مخالفت سے ان کی قربانیوں کی نفی ہوتی ہے تو یہ کسی بھی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے امریکہ اور برطانیہ کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ویتنام جنگ میں ہزاروں لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے، عراق وار کے لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا، بڑی بڑی وہ اینٹی وار ریلیز نکالی، لیکن وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملک سے غداری ہے یا ویتنامیوں یا صدام حسین کی سہولت کاری ہے، لہٰذا شہداء کی قربانیوں کو کسی بھی پالیسی پر اختلاف رائے میں لے کر آنے سے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ تو اس اصولی بات کے بعد اب ذرا میں آتی ہوں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریشر کے جو اہم نکات ہیں اور ان کے پیغام کی طرف۔ اچھا، یہ پریشر راولپنڈی کے بجائے پشاور میں کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں صحافیوں کو اسلام آباد سے ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ اب ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ڈی جی ISPR نے تو یوں دیا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا احاطہ کرنا اور اس میں KPK کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، لیکن حکومتی حلقوں نے اس کی اپنی ایک تشریح کی۔ اب ظاہر ہے نا کہ ون پیج کو جانتے اور مانتے ہوئے پھر اس تشریح کو بھی سنجیدہ لینا پڑے گا۔ تو جناب پھر حکومت کے مطابق کیونکہ عمران خان KPK کو اپنا قلعہ سمجھ بیٹھے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے گنڈاپور کو ہٹا کر ایسے شخص کو نامزد کیا جو کھل کر ملٹری آپریشنز کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے وقت میں پشاور جا کر ریالٹی چیک دینا ضروری تھا، جو کہ صوبائی حکومت کو چارج شیٹ کر کے بھرپور طریقے سے دیا گیا، اور یہ کہ اب اس کے بعد کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں کس کی چلے گی۔ مزید یہ کہ اس سے PTI کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ حکومتی حلقوں کی ان باتوں سے پاکستان تحریک انصاف والے کتنے پانی ہوتے ہیں، لیکن مجھے نا اس پر ایک استاد اور شاگرد کا لطیفہ یاد آ گیا۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ پانی ہونے کا جملہ بناؤ۔ لگتا ہے کہ شاگرد بھی حکومتی حلقوں سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اس نے فوراً جملہ بنایا کہ میں نے برف کا ٹکڑا دھوپ میں رکھا تو وہ پانی ہو گیا۔ تو اب شاید حکومتی حلقے بھی پاکستان تحریک انصاف کو برف کا ٹکڑا سمجھ کر پانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چلیں، اب یہ ان کی مرضی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ بہرحال پھر بھی سوال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ حکومتی حلقے ڈی جی ISPR کی پریشر کی سیاسی تشریح کیوں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ڈی جی ISPR وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں، ہمیں اپنی سیاست میں مت لائیں۔ اب اتنی زبردست اور اتنی خوبصورت بات کو تو ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ اسے فریم کر کے اپنے ڈرائنگ رومز میں لگائیں، کیونکہ سیاستدانوں کو تو اکثر یہ گلہ رہتا ہے نا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ اب اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ 2014 کے بعد نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے عمران خان کا نام لینے کے بجائے یاد ہے کہ انہیں لاڈلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ لاڈلا سوتیلا ہو کر جیل میں چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی سیاست جو ہے وہ خوب چمکائے جا رہے ہیں۔ تو جناب آپ کچھ قومی اداروں کے ہی وقار کا لحاظ کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، تو مجال ہے کہ سیاستدان باز آ جائیں۔ اب آپ یہ وزیر اعظم کو ہی دیکھ لیں ذرا، انہیں جب بھی آپ سنیں اپنی حکومت کی وہ ہر معاشی، سفارتی اور انتظامی کامیابی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دینے لگتے ہیں نا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان پر سیاسی تنقید ہو سکتی ہے۔ اب کم از کم وزیر اعظم کو ہی خیال کر لینا چاہیے کہ یہ خواہ فیلڈ مارشل کو سیاست میں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل تو انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتے ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے کہ ایسے سیاستدانوں کی ایسی عادات پر مجھے پھر وہ غالب کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے کہ چھوٹتی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ اب یہی موجودہ حکمران تھے جنہوں نے جنرل کیانی کو زبردستی کی ایکسٹینشن دی تھی، جبکہ وہ اچھا بھلا ریٹائر ہو رہے تھے، بلکہ موجودہ وزیر اعظم تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جنرل کیانی سے ملتے تھے، ان کو ایکسٹینشن کے لیے یہ قائل کرتے رہتے تھے۔ اور پھر جنرل باجوہ کا معاملہ وہ تو کچھ زیادہ پرانا تو نہیں ہے، جب عمران خان سے دشمنی کے باوجود باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے حکومتی بل پر نون لیگ والوں نے لائن میں لگ کر ووٹ دیا۔ اب اگر یہ نہ دیتے تو بتائیے نا کہ کون سی پھر قیامت آ جانی تھی، کون سا جنرل باجوہ نے ان سے اس بات کی درخواست کی تھی۔ اچھا ویسے یہ سیاستدان بھی کیسے موقع پرست ہوتے ہیں نا کہ اچھے بھلے سیدھے لائن میں چلنے والے چیفز کو بھلا پھسلا کر ایکسٹینشن کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر خود یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اچھا میں یہ باتیں جو ہیں یہ ساری کوئی مذاق میں نہیں کر رہی ہوں۔ پھر میں ڈی جی ISPR کی سیاست میں آنے والی جو بات ہے بالکل اس کا خیر مقدم کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی ہے کہ حضور یہ سیاستدان
یہ تو ہوتے ہی نکمے ہیں جو اپنے تسلسل کے لیے فوجی قیادت کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے بھی تو گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر ان لوگوں پہ ترس نہ کھایا کریں۔ یقیناً یہ ملکی مفاد کے جھوٹے واسطے دے دے کر ایکسٹینشنز کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ تو پلیز اب اس جال سے آئندہ آپ نے ہی ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ یہ سیاستدان تو اپنی حرکتوں سے نہ پہلے باز آئے تھے اور نہ ہی آئندہ باز آئیں گے، لیکن اب جو احتیاط کرنی ہے وہ آپ نے ہی کرنی ہے۔ اچھا چلیں اب ذرا آتے ہیں پریسر کے اصل کانٹینٹ کی طرف۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے فروغ کی وجوہات کا ذکر کیا ہے، جس کا سب سے بڑا ذمہ دار 2013 کے بعد آنے والی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں کو قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی پھر اتفاق کی بات ہے کہ اس دوران صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت رہی۔ اب چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اچھا گمان کرتے ہوئے اسے غیر سیاسی بیان ہی سمجھنا چاہیے۔ خیر اس حوالے سے پھر جنرل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ صوبے میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے جس کا خمیازہ خیبر پختونخوا کے عوام بھگت رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے صوبائی حکومت کی نااہلیوں کو اجاگر کرنے کے لیے پھر ایک سلائیڈ چلا کر یہ بتایا کہ کے پی میں 2000 سے زائد دہشت گردی کے کیسز پینڈنگ ہیں، کسی ایک مجرم کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی یا نہیں ہو سکی ہے، سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی گئی، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نقشے پر ٹیرر سپاٹ دکھا کر کہا کہ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ پھر سوال اٹھایا کہ سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہیں۔ تو اب اس تنقید کا یقیناً ان کے پاس میرٹ ہوگا۔ بات ٹھیک بھی ہے کہ کے پی کے حکومت کی گورننس کو ویسے کوئی یا ان کی کارکردگی جو ہے اس کو کوئی مثالی قرار تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کا موازنہ پنجاب اور سندھ سے کرنا اگر سیاسی بات نہ بھی سمجھے تو کم از کم غیر متوازن بات ضرور ہے۔ اگر یہ بات محسن نقوی، مریم نواز یا پھر بلاول بھٹو کی جانب سے کی جاتی تو شاید اتنی معیوب نہ لگتی، چونکہ وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن آپ کے بقول تو آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر متوازن بات ہے؟ شاید وہ اس کے لیے تاریخی تنازع کو مائنس کر کے آئسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا نا کہ اس میں توازن لانے کے لیے اگر کے پی حکومت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی جنرل ضیاء کی رجیم کی بھی مذمت ہو جاتی، چونکہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ ان کی حکومت نے دنیا بھر سے جہادی اکٹھے کر کے فاٹا میں جمع کیے اور اس علاقے کو افغان جہاد کا لانچنگ پیڈ بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی لانچنگ پیڈ سندھ یا پنجاب میں بھی بنایا گیا تھا؟ کیا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فاٹا کا مقابلہ سندھ اور پنجاب سے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایسا کر کے جنرل ضیاء نے لگتا ہے کہ ویسے بڑی سمجھداری کا کام کیا، چونکہ یہاں کی حکومتوں سے تو ابھی تک یہ کچے کے جو ڈاکو ہیں یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرا پھر سندھ اور پنجاب کا خیبر پختونخوا سے اس لیے موازنہ نہیں بنتا کہ ان کا افغانستان سے براہ راست بارڈر نہیں ملتا۔ اب جہاں لگتا ہے بلوچستان، وہاں گزشتہ 25 سالوں میں آنے والی ہر حکومت کو وفاقی اداروں کی آشیرواد حاصل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کوئی باپ پارٹی آتی ہے تو کبھی باپ کے بیٹوں کو مختلف پارٹیوں میں ڈیپیوٹیشن پر بھیج کر نظام کو چلایا جاتا ہے۔ آج کل ان میں سے کئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا چوغا پہنایا ہوا ہے۔ یہ چند مخصوص لوگ ہیں جو بھائی کافی تابع دار ہیں، لیکن اب بھی بلوچستان میں لیویز کا نظام ہی چل رہا ہے۔ کوئٹہ سے باہر پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے ایشو کے حوالے سے جو اگلی پریس کانفرنس ہوگی وہ یقیناً کوئٹہ میں ہی ہوگی، تاکہ وہاں کی حکومت کا احاطہ بھی ہو جائے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ توازن نہیں آئے گا اور لوگ اسے پھر سیاسی بیان ہی سمجھیں گے۔ اب کابل میں جس دہشت گرد کو ایئر سٹرائک میں مارنے کی بات ہو رہی ہے، رپورٹڈلی یہی ولی محسود 2013 میں کراچی میں بھتے اور اغوا کا نیٹ ورک چلا کر پیسہ اکٹھا کرتا تھا، پھر اس پیسے کو کے پی اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی میں اس نے باقاعدہ اپنی عدالت لگائی ہوئی تھی جہاں قبائلی جھگڑوں اور کراچی کے کاروباری تنازع کے فیصلے ہوتے تھے، اور جو اس کی اتھارٹی کو نہیں مانتا تھا اس کی پھر لاش ہی ملتی تھی۔ اب جب وہ کراچی میں بیٹھ کر یہ ٹیرر نیٹ ورک چلا رہا تھا تو اس وقت کراچی میں صوبائی حکومت اور دیگر اداروں نے مل کر آپریشنز بھی کیے تھے، لیکن ولی محسود ہاتھ نہیں آیا۔ تو کیا آج اگر یہ کہنا شروع کر دیا جائے تو یہ درست ہوگا کہ
सिंध हुकूमत उसके साथ शामिल थी। गो कि मुझे याद है कि उस वक्त सिंध हुकूमत पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए गए थे। सियासत, जराइम और दहशतगर्दी के गठजोड़ की बात वहाँ पर भी की गई थी। हमें तो बताया जाता था कि उज़ैर बलोच के ज़रिए वो भत्ते का पैसा किस तरह आसिफ अली ज़रदारी को जाता है। फिर ये भी कहा जाता था कि कराची में बदअमनी से उन सियासी रहनुमाओं के माली मफादात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो वाबस्ता हैं, इसलिए ये कराची को जानबूझकर बदअमनी का शिकार करते हैं। अच्छा, फिर ये भी देखिए कि जिस शख्सियत के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए, आज उनको ऐवान सदर में बिठाकर सल्यूट किया जाता है, जो कि आईनी तकाजा है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या इल्ज़ामात लगाते हुए भी थोड़ा सा ज़रा आगे जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि लोगों के जहनों से तो फिर ये बातें आसानी से जाती नहीं है ना। अच्छा, फिर ये कहा गया कि इलीगल स्पेक्ट्रम से दहशतगर्द अपनी फाइनेंसिंग करते हैं, जिससे सियासी लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं, इसलिए अगर इस गठजोड़ को ना तोड़ा गया तो दहशतगर्दी बढ़ती ही रहेगी, लिहाजा इसका वक्त आ गया है। अब ये वक्त आने वाली बात जो है वो अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के मुंह से आप कई बार सुन चुके होंगे, जिसमें उनका कहना था कि अब दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया है, जिससे तो उनकी मुराद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है। अब इसको गैर सियासी कहने के लिए आपके पास कोई जवाज़ या कोई गुमान बचा है? सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक मजमूई बात करके पूरी जमात को मशकूक बनाना ये दुरुस्त अमल है? कहा यह जा रहा है कि इसके बजाय अगर कोई ठोस शवाहिद के साथ बताया जाता कि ये इस पार्टी का ओहदेदार है और ये इसके करतूत हैं और ये इसके सबूत हैं, तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? फिर ये कहना कि किसी फ़र्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। वैसे कहा यह जा रहा है कि अगर इमरान खान का नाम ले भी लिया जाता तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये आप किसी भी बच्चे से पूछें तो वो इस प्रेसर को सुनकर फ़र्द वाहिद की निशानदेही बड़ी आसानी से कर देगा ना। लेकिन जो बात की गई है कि किसी फ़र्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो उसूली तौर पर इससे किसी को इख्तलाफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आइन और कानून में चेक एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। इसके लिए जमहूरियत में इज्तिमाई जिम्मेदारी का तसव्वुर है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना की सूरत में मौजूद है। अब जहाँ तक मुझे याद है, आइन और कानून में अभी तक इस हवाले से कोई तरमीम भी नहीं हुई है, तो फिर इसका जवाब भी लोग पूछ रहे हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना के इंतखाब में आखिर कौन और क्या रुकावट है, क्योंकि ये फैसला तो असेंबली ने करना है, भले फिर नामजदगी किसी की भी हो। अब अगर असेंबली में मौजूद अवाम के नुमाइंदे अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो क्या इसको मशरूत करना ये जमहूरी उसूलों के मुताबिक है? अच्छा, अगर उसूल के तौर पे ये बात मान भी ली जाए कि इमरान खान को फ़र्द वाहिद की हैसियत से मुल्क के माल, जान और इज़्ज़त के सौदे का इख्तियार नहीं दिया जा सकता, तो फिर जनाब सवाल ये है कि क्या ये उसूल किसी और फ़र्द वाहिद पर भी लागू होता है या ये सिर्फ इमरान खान स्पेसिफिक है? चलें, एक बार फिर मैं मज़बूत गुमान रखते हुए ये मान लेती हूँ कि ये उसूल अगर अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज सबके लिए है, तो फिर मुल्क के हर सियासी, पार्लिमानी और अदालती मामले में ख़ास किस्म की यूनिटी ऑफ कमांड क्यों पाई जाती है? अहम केसेस हों या कानून साजी हो, अदालती और ये इंतज़ामी फ़ैसले हों, वैसे क्या वजह है कि रियासत के हर एक एक्शन से कहा जाता है कि माइनस इमरान खान की बू आती है? अब हो सकता है कि कुदरत की मेहरबानी से इन तमाम अहम इदारों के फ़ैसला साजों में किसी एक मसले पर इत्तफ़ाक़ राय कायम हो गया हो, लेकिन ये तो मेथड टू द मैडनेस तो अवाम हर मामले में ही देख रहे हैं। अच्छा, फिर जब DGISPR से ये सवाल किया गया कि फ़र्द वाहिद तो मुज़ाकरात के हवाले से इदारों की पॉलिसी ही चलाता रहा है, तो फिर इसके जवाब में मेरे ख्याल में फिर इस प्रेसर का मरकज़ी नुक्ता वो खुलकर सामने आ गया। DGISPR ने ये कहा कि अगर उस वक्त इदारों की पॉलिसी मुज़ाकरात की थी तो अब वो लोग चले गए हैं, लेकिन फ़र्द वाहिद तब भी मुज़ाकरात की बात करता था और आज भी यही बात कर रहा है, जबकि रियासत की पॉलिसी बदल चुकी है। तो जनाब यही तो सवाल है कि अफराद के बदलने से रियासत की पॉलिसी वो क्यों बदल जाती है? अगर कल को किसी ने आकर आज वाली जो पॉलिसी है उसको तब्दील कर दिया तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि उससे शहबाज शरीफ के साथ वो कुछ तो नहीं होगा जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह पता है कि शहबाज शरीफ ने तो मिनट नहीं लगाना मौक़िफ़ बदलने में, जैसे कि वो माजी में भी तो कर चुके हैं। खैर, कहा यह जाता है कि रियासती पॉलिसियाँ कोई स्विच ऑफ या स्विच ऑन तो नहीं होती ना। रियासत की पहचान तो तसलसल और जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं वही होती है ना। बाकी
باقی رہ گئے افراد یا فرد واحد تو وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کیا خیال ہے کہ اگر افراد کے بجائے ریاست کے حق میں اتفاق رائے سے پالیسی بنائی جائے تو کیا وہ سب کے مفاد میں نہیں ہوگی؟ اب اس نقطے سے بھی حکومت کے جو حمایتی تجزیہ کار ہیں وہ یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ عمران خان کی پالیسی اور ریاستی اداروں کی پالیسی میں واضح تصادم ہے، اس لیے ریاستی ادارے اب عمران خان اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اچھا جی، تو مہربانی فرما کے آپ ملک کو افراد کی پالیسیوں میں نہ بانٹیں، ملک عوام کی پالیسیوں سے چلتے ہیں۔ افراد کی پالیسیاں تو خیر ہم سب پھر پہلے بھی بہت دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف جو ہے وہ اکثر یہ بات کرتی ہے کہ عمران خان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی مخالفت کبھی نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا صرف اتنا یہ ہے کہ ملٹری سولوشنز کبھی بھی دہشت گردی کا مستقل حل نہیں ہوتے، اس کے لیے سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ اور اب یہ بات تو بین الاقوامی ماہرین بھی کر رہے ہیں کہ انسرجنسی کے خلاف لڑائی فوجی میدان میں نہیں بلکہ سیاسی میدان میں لڑی جاتی ہے، کیونکہ باغی اور ان کے خلاف لڑنے والے دونوں عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب اگر اس بات کو اس کے بالکل صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو شاید کئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ یقیناً دور ہو سکتی ہیں۔ اچھا خیر، اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں صدر ٹرمپ کی، جو امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے، مگر افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکا۔ ویسے یہ افسوس ان سے زیادہ تو شہباز شریف سے بنتا ہے، جو نیتن یاہو کے بعد دوسرے عالمی رہنما ہیں جنہوں نے اس نومینیشن کی اسٹیٹ لیول تجویز بھیجی تھی۔ لیکن نوبیل کمیٹی کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ ہمیشہ میرٹ پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی مہم یا میڈیا دباؤ کے تحت۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ ابھی نوبیل کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اب اس کے لیے تو صدر ٹرمپ کو پھر اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ اس سال کا اعزاز تو وینزویلا کی جمہوریت نواز رہنما ماریا کورینا کو مل گیا ہے، جو انسانی آزادی اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں دیا گیا ہے۔ اب اس معیار پہ اگر شہباز شریف اور نیتن یاہو کا ریکمنڈیشن لیٹر جائے گا تو بھلا کوئی سنجیدگی سے لے گا؟ خود سوچیں۔ بہرحال صدر ٹرمپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، اور اگر دوسری بار کوشش کریں تو کم از کم ایسے رہنماؤں سے تجاویز بھجوائیں جن کا سیاسی حقوق کے حوالے سے اپنا ریکارڈ بھی بہتر ہو۔ اب آپ ذرا خود سوچیں نا کہ جب ایک طرف یہ کمیٹی فیصلہ کر رہی تھی، اس وقت غزہ میں نسل کشی ہو رہی تھی، جبکہ امدادی کارکنوں کے فوٹلا پر نیتن یاہو کی دہشت گرد فوج مظالم ڈھا رہی تھی، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی موجود تھے، جو الحمدللہ خیر خیریت سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ایک بار پھر غزہ جانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ حراست کے دوران اسرائیلی جیل میں بدترین ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان پر کتے چھوڑے گئے، پاکستان کی شناخت بتانے پر اسرائیلی فوجیوں نے انہیں گالیاں دیں، لیکن ان کے عزم میں کمی نہیں آئی، تو اس کے لیے تو ہیڈز آف ٹو سینیٹر مشتاق۔ لیکن ایک اہم انکشاف سینیٹر مشتاق نے کیا، غزہ جاتے ہوئے راستے میں ہی انہوں نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ سفر میں انہوں نے اس کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ان کی پارٹی تھی جماعت اسلامی، اس کے کردار سے وہ مطمئن نہ ہوں، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ سے اظہار یکجہتی کرنے پر جماعت اسلامی ان کو ڈسون کر چکی تھی پہلے۔ اچھا، ویسے جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے کہ لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ گزشتہ دنوں جو کشمیر کے واقعے کو ہی لے لیں، جماعت اسلامی پہلے کشمیر ایکشن کمیٹی کی حمایت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایکشن کمیٹی نے طاقتور حلقوں کی مرضی کے خلاف مارچ شروع کیا تو جماعت اسلامی نے ایکشن کمیٹی سے حمایت واپس لے لی۔ اسی طرح پھر بجلی کے بلوں، پھر مہنگائی اور فلسطین کے ایشو پر حافظ نعیم نے جو احتجاج کیا، اس پر بھی یاد ہے نا کہ فکسڈ میچ کے الزامات لگ رہے تھے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظ نعیم اور ٹی ایل پی کو پاکستان تحریک انصاف کی سپیس حاصل کرنے کے لیے مختلف ایشوز پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں کتنی صداقت ہے، ہاں یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ایسی پرسیپشن تو موجود ہے، جیسے کہ اب ٹی ایل پی کا مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں۔ حالانکہ لاہور میں کریک ڈاؤن ہوا، اس دوران انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لیکن ٹی ایل پی کا مارچ وہ جاری ہے، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ خون خرابے کی خدشے کی وجہ سے انہیں روکا نہیں گیا۔ حالانکہ حکومت نے ٹی ایل پی پر بھی وہی الزامات لگائے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر احتجاج کے وقت لگائے گئے تھے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس کلو والے ڈنڈے، کیمیکل بام اور شیشے کی گولیاں ہیں جو غلیروں سے پولیس پر